وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم. میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ میں مل کر محبت سے بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو جتنا زیادہ کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق حلال میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. لیکن آئیے میں یہ بتاتا چلوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد. سوچیے قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب ہر ایک وقت کی پڑی ہوگی. یقیناً ہر کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے شامت اعمال کی بنیاد وہ اللہ کی گرفت میں ہوگا, لیکن اس وقت بھی وہ شخص میرے آقا سے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. اللہ درود پاک کی برکتوں سے اسے مالا مال فرمائے. اور یقیناً جو درود پاک کا عادی ہوگا وہ گناہوں سے بھی بچتا نظر آئے گا. اب آئیے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے گفتگو کی آداب, اور انشاءاللہ گفتگو کیسی کرنی چاہیے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے, جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور وہ مسلمان ہیں, یعنی وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اس آیت کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس آیت پاک سے ہمیں رات کو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس شخص کی بات سب سے زیادہ بہتر ہے, اس شخص کی بات سب سے زیادہ کام والی, سب سے زیادہ اچھی جو اللہ کی طرف ہے. بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اچھا ایک بات کرو بہت پتے کی بات آپ کے کام آئے, تو انسان سوچتا ہے اچھا اس نے مجھے یہ بات بتائی تو بہت ہی کام والی بات, اس نے میرے فائدے کے لیے بات بتائی, تو یقیناً وہ بات ہمارے آپ کے لیے ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہے کہ بات میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو. لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک کس کی بات اچھی ہے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک اس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, جو انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان. اب ہم سمجھیں گے کہ گفتگو کس انداز میں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تو اتنی نرم لہجے میں فرماتے
کہ کبھی کسی کا دل ٹوٹا نہیں. تو ایک ہی سنت سیکھنے میں پتا چلا کہ نرم لہجے میں بات کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت. اگر ہم نے بے شمار سنتیں سیکھی، سلام کے آداب سیکھے، سونے کے، اٹھنے کے، بیت الخلا جانے کے، اور بھی نہ جانے بے شمار سنتیں. لیکن آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے گفتگو کیا کروں. انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ ایک ایک بات کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. میرے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو سب سے پہلی بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرماتے تو بالکل نرم لہجے. اور دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرماتے تو اس طرح کہ صحابہ کرام ایک ایک الفاظ کو گن سکتے تھے. یعنی بالکل آرام سے آہستہ آہستہ، ایسا نہیں بہت جلد بازی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی گفتگو کو، ایک ہی جملے کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں. تو یہ بھی پتا چلا اگر کبھی کسی بات پر ہمیں زور دینا تو اگر ہم اسی بات کو 3 مرتبہ دہرائے تو پتا چلا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہوا ہے. اگر ماں باپ اولاد کسی نیک کام کی تاکید کر دے تو اگر اس کی بات پر تاکید پر ایک مرتبہ کہے کہ دوسری مرتبہ 3 مرتبہ تو گویا یہ بھی حضور کی سنت ہوا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو ہمیں گفتگو اس طرح کرنی ہے کہ بالکل ہمارا لہجہ نرم ہو. کہیے انشاءاللہ. اس لیے فرمایا گیا کہ انسان جب کسی انسان سے ملتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں چونکتا. اگر آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملا 1 نہیں 2 نہیں 10 سال کے بعد، اب آپ کا تھوڑا رویہ چینج ہو گیا، آپ کا نام نقشہ تھوڑا جسم کے اعتبار سے ہر چیز بھی بدل گئی تو انسان زیادہ نہیں چونکتا ہے، زیادہ حیرت زدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملی، میں آپ سے ملا، اور اگر بات کرنے کا ڈھنگ اگر بدل جائے، پہلے ادب والا تھا، اب بات میں جب ملے تو لہجے میں کڑک پن آ جائے، اگر لہجے میں گھمنڈ آ جائے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ پہلے جب یہ ملا تھا تو اس کے اندر خاکساری تھی، اس کے اندر عاجزی تھی، لیکن اب ملا ہے تو شاید اسے کوئی رتبہ مل گیا، شاید یہ بڑے عہدے پر پہنچ چکا، اب اس کے بات کرنے کا وہ طریقہ نہ رہا. تو پتا چلا کہ انسان کو کبھی اپنے لہجے میں بالکل بھی بدلاؤ لانا نہیں، ہمیشہ ہر ایک سے محبت پیار سے گفتگو کرنی ہے. کہیے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اسی لیے فرمایا گیا کہ گفتگو ایک ایسا عمل ہے کہ انسان گفتگو کے ذریعے یا تو کسی کے دل میں داخل ہو سکتا ہے یا پھر کسی کے دل سے نکل سکتا ہے. گفتگو ایک ایسا عمل ہے کہ انسان یا تو کسی کے دل میں اتر سکتا ہے یا تو کسی کے دل سے اتر سکتا ہے. تو پتا چلا کہ اگر انسان کسی سے محبت سے بات کرے، اچھے سے بات کرے تو انسان کسی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر انسان کسی کو نیچا دکھائے اور اگر اس کا دل توڑے تو اس کے دل سے وہ نکل بھی سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ گفتگو نرم لہجے سے کرے. کہیے انشاءاللہ. اور جب بھی گفتگو کرے تو فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے کرے تو آہستہ سے، زور زور سے بات نہ کرے. اسی طرح بڑوں کے سامنے بھی جب بات کرے تو ادب سے کرے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے میرے کہنے آپ کی سننے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.